اے اللہ میرا پڑوسی امیر ہے، میں اس کا پڑوسی ہوں، میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ میری بیوی میرے اوپر ظلم کرتی ہے، اللہ میرا بڑا بیٹا میرے اوپر ظلم کرتا، اللہ باپ ظلم کرتا، اللہ پڑوسی ظلم کرتا ہے، اللہ سماج والے لوگ، محلے والے لوگ، ہم غریب ہیں اس لیے ہماری غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری زمین دبا لیتے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم مقدمہ لڑ سکیں۔ اے اللہ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، وَارْحَمْنِي تو میرے اوپر رحم فرما۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ سوچا ہے آپ نے؟ جب آپ نماز میں یہ مانگ لیں اللہم اغفر لی وارحمنی، جہاں آپ نے یہ کہا وارحمنی، آپ کا ظالم ظلم کرنے والا کانپ جائے گا، تھرا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنے رب سے رحمت مانگی ہے، اور جب آپ کا رب آپ پر اگر مہربان ہو گیا تو آپ پر ظلم کرنے والا ظالم کبھی پنپے گا نہیں۔ اس کے بیٹے کو کینسر ہوگا، اس کی بیوی کو کینسر ہوگا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ آپ کا اگر اس نے 1 لاکھ کا نقصان کیا ہے تو اپنی اولاد کا علاج کراتے کراتے 10 لاکھ روپے خرچ کرے گا۔ اور ظالم کو اللہ اسی دنیا کے اندر عبرتناک سزا دے گا، چاہے بیٹے کی بیماری کی شکل میں یا خود کی بیماری کی شکل میں، یا اس سے کوئی قریب ترین اور عزیز ترین چیز چھین لے گا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے رحم مانگا ہے، لیکن مانگنے کے انداز میں مانگیے گا۔ مولانا صاحب اتنی لمبی دعا آپ بتا رہے ہیں، رب اغفر لی، ایسے پڑھیں گے آپ، ایک سجدہ کر کے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی، ایسے پڑھیں گے جب آپ مانگنے کے انداز میں، تو اتنی دیر میں تو آپ کا امام دوسرا سجدہ کر کے بھی اٹھ جائے گا۔ اس لیے جب آپ اکیلے نماز پڑھیں تب مانگو۔ فرض نمازوں میں موقع نہیں مل پا رہا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہو وہ اتنی لمبی لمبی دعا نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اکیلے جب پڑھو تب مانگو۔ وارحمنی، اللہ میری اوپر رحم فرما، وہدینی، اے اللہ کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، یہ مولانا کہتا ہے یہ صحیح، وہ کہتا ہے یہ صحیح، ایک کہتا ہے کہ میرا طریقہ صحیح، دوسرا کہتا ہے کہ میرا طریقہ صحیح۔ اے اللہ میں چاہوں